السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے بھاگلپور گیا تھا گھومنے کے لیے۔ وہاں پر ڈاکٹر عامر رضا مدنی سر، سرجری 3rd ایئر PGT، جواہر لال نہرو میڈیکل کالج، اور پروفیسر فیضا احمد سر، بہار ایگریکلچر یونیورسٹی میں سیڈ اینڈ فارم کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان سب سے بہت سارے ٹاپکس پہ بات ہوئی، بہت سارے پرابلمس پر ڈسکشن ہوا، جس میں سب سے ایک بہت بڑا پرابلم جو سامنے آیا کہ ہمارے مدارس میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں حافظ فارغ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے حافظ ہیں جو اپنی پڑھائی کو کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں، انہیں وہیں سے ڈراپ آؤٹ لینا پڑتا ہے اور وہ کسی مسجد میں جا کر کے امامت کرتے ہیں، جس میں 10,000 12,000 روپے منتھلی ارن کرتے ہیں۔ اس کی سب سے ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ فائنینشلی بہت ویک ہے، جس کے وجہ سے انہیں اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر کے ارننگ پر دھیان دینا پڑتا ہے۔ تو اس میں ایز اے مسلم ہمیں اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ویسے بچے جو حفظ کرنے کے بعد وہ پڑھائی کو چھوڑ رہے ہیں، انہیں ہمیں مدد کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ایز اے اسکالرشپ انہیں پیسے دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے گھر کے جو مالی حالات ہے وہ دور ہو سکے اور وہ اپنی پڑھائی کو بہترین کر سکے، کیونکہ وہ حافظ ہے، وہ ایسے بچے نہیں ہیں اور وہ کافی ذہین بچے ہیں جن پر کم ٹائم میں محنت کر کے کافی اعلیٰ مقام پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان پر اگر ہم محنت کریں گے اور اس کا جو 4,000 5,000 روپے پر منتھ اگر ہم اس کے گھر والے کو دیں گے کہ آپ کے جو بھی پرابلم ہے، کھانے پینے کے جو پرابلمس ہیں وہ آپ اس سے کام کریں، تو ایسے کیا ہوگا کہ بہت سارے حفاظ کرام جو ہیں وہ اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کر پائیں گے، چاہے وہ مدارس میں کرے یا اسکول میں کرے، جہاں بھی کرے وہ آرام سے کر سکیں گے۔ تو یہ پرابلمس ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جیسے مسلمان لوگ جن کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے حافظ کو سپورٹ کرے اور انہیں 5,000 6,000 روپے پر منتھ سیلری اسکالرشپ کے طور پر دے تاکہ ان کا گھر چل سکے اور وہ اپنی پڑھائی کو آگے کنٹینیو کر سکیں۔ اور ایز اے تباشیر ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ میں یہی چاہوں گا کہ ہمیں بھی اگر زیادہ فنڈ آئے گا تو ہم ایسے حافظ کو سپورٹ کریں گے اور ان کو ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے جس حد تک ہوگا ہم ان کے لیے مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بچہ ہے حافظ شریف جو حفظ کرنے کے بعد اپنی پڑھائی ڈراپ کر دیا اور وہ چنئی میں ایک مسجد میں امامت کر رہے ہیں۔ یہ بچہ جب ہم لوگ 9th اور 10th کے لیے آن لائن کلاسز سٹارٹ کیا تھا تو اس میں جوائن کیا تھا، پھر اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، تو اس کا جو سول ریزن یہی تھا کہ ان کے گھر میں لگ بھگ 50,000 روپے قرض تھے اور اس کے لیے ان کو ادا کرنے کے لیے اس کو امامت کرنا پڑا اور یہ اپنی پڑھائی کنٹینیو نہیں کر پایا ہے۔ لیکن یہ بچہ اتنا پڑھنے کے شوقین تھا کہ کنٹینیوس کلاس میں یہ ریگولر رہا اور ریگولر میرے ٹچ میں بھی رہا۔ اس کے بعد جب ہمارا 9 10 کا کلاس آف ہو چکا، پھر بھی وہ بولا کہ سر ہمیں کسی طرح کرنے کی کوشش کیجیے، اور ابھی حال میں ان کا میسج آیا تھا کہ مجھے کوئی انگلش اور میتھس کے لیے کوئی ٹیچر دیجیے جس سے ہم پڑھ سکیں، آن لائن ہی مسجد میں رہ کر کے پڑھیں گے، آن لائن ہی کریں گے۔ اور ابھی میں 10th پاس کر گیا ہوں بہار بورڈ سے، اور ابھی 11th میں مجھے ایڈمیشن لینا ہے، تو اس کو پھر میں ایک اسٹوڈنٹ ہے جو MBBS اسٹوڈنٹ ہے، اس کو میں بول رہا ہوں کہ آپ اسے 1 گھنٹہ پڑھائیں۔ تو اس طرح ہزاروں بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مالی کمزوری کی وجہ سے انہیں امامت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے انہیں ہائر ایڈوکیشن میں لینے میں دقت ہوتی ہے۔ تو یہ میں صرف ایک بچے کی اگزامپل بتایا ہوں، ایسے بہت سارے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن انہیں وہ پیسے کی وجہ سے اپنے گھر کی استھتی حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی ایڈوکیشن آگے نہیں لے پاتے ہیں، ہائر ایڈوکیشن نہیں لے پاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔